محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، مصباح الانشاء حصہ اول میں آج ہمارا سبق اس صفحے میں یہ جمع مکسر کے کچھ اوزان یہ ہیں، یہاں سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں جمع کی دو قسمیں، جمع مکسر اور جمع سالم، جمع مکسر کی تعریف اور جمع مکسر میں واحد کے وزن میں تبدیلی کی صورتیں بیان کی گئی تھیں۔ اب یہاں سے جمع مکسر کے کچھ اوزان بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو جمع مکسر کے کچھ اوزان یہ ہیں جو کثیر الاستعمال ہیں، مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وزن ہیں جو سب یہاں مختصر کتاب میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو جمع مکسر کے کچھ اوزان یہ ہیں۔ نمبر 1، افعال۔ جمع مکسر افعال کے وزن پر آتی ہے، جیسے طفل کی جمع اطفال، اطفال تو یہ افعال کے وزن پر ہوئی۔ اس کا معنی ہے بچہ، طفل جمع اطفال معنی بچہ۔ تو افعال جیسے طفل کی جمع اطفال، نبأن، نبأن کی جمع انباء، انباء یہ بھی افعال کے وزن پر ہے۔ اس کا معنی ہے خبر، نبأ جمع انباء خبر۔ صوب سے اسواب، صوب کی جمع اسواب، یہ بھی افعال کے وزن پر ہے۔ نمبر 2، افعل۔ جمع مکسر افعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے نہر سے نہر، نہر سے انہر، انہر۔ اس کا معنی ہے نہر۔ تو انہر یہ افعول کے وزن پر ہے۔ بحر، بحر سے ابحر، ابحر یہ بھی افعول کے وزن پر ہے، معنی ہے سمندر۔ نمبر 3، افعلتن۔ جمع مکسر افعلتن کے وزن پر آتی ہے، جیسے رغیفن سے ارغفتن۔ رغیف، رغیف کا معنی ہے روٹی، تو جمع ہے ارغفہ، تو یہ افعلتن کے وزن پر ہے۔ عمود، عمود سے اعمدتن، عمود کا معنی ستون، اعمدتن یہ بھی افعلتن کے وزن پر ہے۔ طعام سے اطعمتن، طعام کا معنی ہے کھانا، تو اطعمتن یہ بھی افعلتن کے وزن پر ہے۔
نمبر 4 فعلتن، جمع مکسر فعلتن کے وزن پر آتی ہے، جیسے فتح، فتح سے فتیتن، فتح کا معنی ہے نوجوان، اس کی جمع فتیتن فعلتن کے وزن پر ہے۔ شیخ، شیخ سے شیختن، شیخ کا معنی بوڑھا بزرگوار، اس کی جمع فعلتن کے وزن پر شیختن۔ صبیٌ، صبیٌ کا معنی بچہ، صبیتن سے صبیتن، یہ بھی فعلتن کے وزن پر ہے۔ تو جمع مکسر کے 4 وزن ہوئے یہ، اس کے علاوہ اور بھی جمع مکسر کے بہت سارے وزن ہیں، سب کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چاروں جمع قلت کے وزن ہیں، جمع قلت کے، ان کے علاوہ جمع تکسیر کے باقی اوزان بھی جمع کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 4 وزن جو بیان ہوئے، اس کے علاوہ جمع تکسیر کے اور وزن ہیں، جمع تکسیر کے وہ دیگر وزن جمع کثرت کے لیے آتے ہیں، جمع قلت کے لیے نہیں آتے۔ جمع قلت کے لیے یہ 4 وزن ہیں۔ اب جمع قلت کیا ہے، جمع کثرت کیا ہے، تو یہ زیادہ تفصیل اس کتاب میں بیان نہیں کی جا سکتی، یہ نحو کی کتابوں سے معلوم کی جائے۔ جمع سالم وہ جمع ہے، جمع سالم وہ جمع ہے جس کے واحد کا وزن سلامت ہو۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس کے واحد کا وزن سلامت ہو، جیسے عالم کی جمع عالمون۔ واحد کا وزن سلامت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد میں جس طرح سے حروف تھے متحرک یا ساکن ہونے کی صورت میں، جمع میں ویسے ہی رہیں، اور آخر میں مخصوص حروف کا اضافہ ہو گیا ہو، آخر میں آئے ہوئے مخصوص حروف کے علاوہ باقی تمام حروف ایسے ہی ہوں جیسے کہ واحد میں تھے، تو یہ جمع سالم ہے۔ تو جمع سالم وہ جمع ہے جس کے واحد کا وزن سلامت ہو اور آخر میں جو ہے مخصوص حروف کا اضافہ کر دیا گیا ہو، حرکات سکنات ویسی کے ویسی میں۔ جیسے عالم کی جمع عالمون، تو عالمون یہ جمع سالم ہے، عالمون میں واحد کا وزن عالم، واحد کا وزن جو ہے عالم وہ سلامت ہے، اور عالم کے آخر میں مخصوص حروف کا اضافہ یعنی واو نون کا اضافہ کیا گیا۔ اور عالمتن سے عالمتن کی جمع عالمات، تو عالمتن واحد میں بھی جو حروف تھے واحد میں جس انداز پر تھے ساکن متحرک، ویسے ہی آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ یعنی جمع سالم 2 قسم کی ہے، مذکر اور مؤنث، ایک مذکر کی جمع سالم ہوتی ہے، ایک مؤنث کی جمع سالم ہوتی ہے۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس کے واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا ما قبل مکسور
اور نون مفتوح لگے ہوئے ہوں۔ آخر میں جو ہے واو ماقل مضموم اور نون مفتوح یا ماقل مکسور اور نون مفتوح لگے ہوئے ہوں۔ اب یہ واو ماقل مضموم کب آئے گا اور یا ماقل مکسور کب آئے گا یہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ واو ما قبل مضموم حالت رفعی میں آتا ہے۔ مبتدا خبر، فاعل نائب فاعل، ان کی خبر، کانا کا اسم، ما اور لا مشابہ ولیسا کا اسم، لا نفی جنس کی خبر ہونے کی صورت میں واو ما قبل مضموم آتا جمع مذکر سالم، اور یا ما قبل مکسور حالت نسبی و جرری میں۔ منصوبات میں سے کچھ بنے، مفعول بھی، مفعول مطلق، حال، تمیز وغیرہ کچھ بھی بن رہا ہو، یا اس پر حرف جار داخل ہو یا مضافلہ بن رہا ہو، تو جمع مذکر سالم جو ہے وہ یا ماقل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ آتا۔ جیسے جانی عالمونا، اس میں جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ ہے کیونکہ اس میں حالت رفع میں ہے۔ جانی عالمونا فاعل بن رہا ہے جا کا، میرے پاس کئی عالم آئے، تو واو ماقل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ ہے۔ اور رائت عالمینا یہ نصب کی مثال ہے، جمع مذکر سالم حالت نسبی میں ہے۔ میں نے کئی عالموں کو دیکھا، تو اس میں عالمین مفعول بھی ہے، اس وجہ سے حالت نسبی میں ہے، تو یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ ہے۔ اور مررت بعالمینا، میں کئی عالموں کے پاس سے گزرا، تو اس میں عالمینا جو ہے یہ مجرور ہے، حرف جار داخل ہے اس پر، اس لیے یہ یا ماقل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ ہے۔ جمع مذکر سالم صرف مذکر عاقل کے ناموں اور صفات کے لیے آتی ہے۔ جمع مذکر سالم جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک لفظ کی بنا لی جائے، جیسے کتاب کی جمع کتابون بنا لی جائے ایسا نہیں ہو سکتا، قلم کی جمع قلمون بنا لی جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ جمع مذکر سالم جو ہے وہ مخصوص الفاظ کی بنائی جائے گی۔ وہ مخصوص الفاظ کیا ہیں؟ مذکر عاقل کا نام ہو، جیسے زید ہے تو اس کی جمع آ سکتی ہے جمع مذکر سالم زیدون، یا ان کے صفات ہوں مذکر عاقل کے، جیسے مسلمان ہونا یہ مذکر عاقل کی صفت ہے تو مسلمون آ جائے گی، ایمان والا ہونا یہ مذکر عاقل کی صفت ہے تو مسلمون آ جائے گی، مومنون۔ اسی طرح نیک ہونا مذکر عاقل کی صفت ہے تو اس کی جمع آ جائے گی صالحون، یا لکھنے والا ہونا یہ مذکر عاقل کی صفت ہے تو اس کی جمع مذکر سالم آ جائے گی کاتبون۔ تو مذکر عاقل کا نام ہو یا مذکر عاقل کے صفات ہوں، ان کی جمع مذکر سالم یعنی واو نون کے ساتھ جمع آ سکتی ہے۔ تو جمع مذکر سالم صرف مذکر عاقل کے ناموں اور صفات کے لیے آتی ہے۔ علم کی جمع کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تائے تانیث اور ترکیب سے خالی ہو، اس میں تائے تانیث نہ ہو، مذکر عاقل کا جو نام ہے تو اس میں تائے تانیث نہ ہو، اگر تائے تانیث ہے تو جمع واو نون کے ساتھ یعنی جمع مذکر سالم نہیں آئے گی۔ جیسے طلحتو ہے تو طلحتو کی جمع طلحون نہیں آئے گی، طلحتو کی جمع طلحون نہیں آئے گی۔ تو جیسے محمد سے محمدون، احمد سے احمدون، سعید سے سعیدون، اور صفت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تائے تانیث کی صلاحیت رکھتی ہو، اس میں تائے تانیث آ سکتی ہو مگر اس سے خالی ہو، یا اس میں تفضیل ہو، جیسے عالم کی جمع عالمون، تو عالم جو ہے یہ تائے تانیث کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن تائے تانیث سے خالی ہے تو اس کی جمع آ جائے گی عالمون۔ تو عالمون کی جمع عالم کی جمع عالمون، کاتب کی جمع کاتبون، یا اس میں تفضیل ہو، جیسے افضلوں کی جمع افضلون،
اکملوں کی جمع اکملون۔ پہلی دو مثالیں ایسی صفت کی ہیں جو تائے تانیث کی صلاحیت رکھتی ہیں، کیونکہ ان کی مؤنث عالمتن اور کاتبتن آتی ہے، مگر اس کے باوجود یہ دونوں مذکر تا سے خالی ہیں۔ اور آخری دو مثالیں اس میں تفضیل کی ہیں۔ اور جن اسماء اور صفات میں مذکورہ بالا شرطیں نہ پائی جاتی ہوں ان کی جمع اس طرح نہیں آتی، پھر ان کی جمع جو ہے وہ سماعی ہوتی ہے، اس طرح سے نہیں لا سکتے ہیں واو نون لگا کر۔ فائدہ: جمع مذکر سالم جب مضاف ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے، جیسے مسلمو مصرا، مصر کے مسلمان۔ تو مسلمو یہ جمع مذکر سالم مصر کی طرف مضاف ہے تو اس کا نون گر گیا، اصل میں یہ مسلمونہ تھا۔ جمع مؤنث سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تائے مطولہ کی زیادتی ہو۔ تائے مطولہ لمبی تا جو حالت وقف میں ہا سے نہیں بدلتی ہے بلکہ تا ہی پڑھی جاتی ہے، جیسے مسلمات، مومنات۔ وقف کریں تب بھی تا ہی پڑھی جاتی ہے یہ۔ تو الف اور تائے مطولہ کی زیادتی ہو، جیسے مسلمات یہ مسلمتن کی جمع ہے، اور ثمرات یہ ثمرتن کی جمع ہے، شجرات یہ شجرتن کی جمع ہے۔ تو یہ ہوا آج کا سبق، جمع مکسر کے کچھ اوزان اور پھر جمع سالم کی تعریف اور جمع سالم کی قسمیں۔ جمع سالم میں جمع مذکر سالم اور اس کی جمع مذکر سالم بنانے کے لیے کیا شرط ہے، اور جمع مذکر سالم کا نون کب گر جاتا ہے، اور جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔